جیسے کنسٹرکٹ ہے اسلام کا اس پر نہیں ہاں ہے اوکے کیا ہے پھر آپ کا ماننا؟ کہ دیر از اے سپریم بینگ، بٹ ضروری نہیں کہ جیسے آپ لوگ مانتے ہیں ویسا ہی ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، تو کیسا آپ مانتے ہیں سپریم بینگ کو؟ کیسا مانتے ہیں؟ پہلے تو آپ ایک چیز میں تو مانتے ہیں کہ دیر از اے سپریم بینگ نا. ٹھیک ہے، یس تو آپ کیا یس مانتے ہیں؟ وہ فری آف آل نیڈز ہے، پرفیکٹ ہے، یا اس میں کمیاں ہیں، شارٹ کمنگز ہیں؟ کیا مانتے ہیں؟ پرفیکٹ ہے، پرفیکٹ ہے. پرفیکٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو کیا ہیلپر کی ضرورت ہے، مددگار کی ضرورت ہے؟ نہیں نہیں نہیں، ضرورت نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو پھر وہ ایک ہے یا انیک ہے؟ ایک ہی ہے، اگر انیک ہوگا تو اختلاف ہو جائے گا. انیک ہوتا تو اختلاف ہوتا. ٹھیک ہے، تو ایک آپ مانتے ہیں وہ ایک ہی کے ہاتھ میں کنٹرول ہے یا کسی اور کے ہاتھ میں بھی کنٹرول ہے؟ یہاں پر مجھے ڈاؤٹ ہے، کیونکہ اگر وہ اتنا بادر ہوتا تو انٹروین کرتا نا دنیا کے معاملات میں. نہیں، ایگزام چل رہا ہے، ایگزام کے اندر ایگزامینر ہمارے دنیا کی ایگزام کی بات کر رہے ہیں کہ دنیا کے ایگزام کے اندر بھی اسٹوڈنٹ غلط آنسر لکھ رہا ہے لیکن ایگزامینر لکھنے دیتا ہے اس کے اندر لیکن انٹرفیئر اسکول نہیں کا کرتا فرسٹ ہے ڈے کیونکہ تھوڑی وہ ایگزام اگریڈ ہوتا اپون ہے. ہے. جی اسکول کے فرسٹ ڈے تھوڑی ایگزام ہوتا ہے. اسکول کے فرسٹ ڈے تھوڑی ایگزام ہوتا ہے. فرسٹ ڈے ایگزام نہیں ہوتا ہے، تو یہاں بھی فرسٹ ڈے تھوڑی ایگزام ہے. یہاں پہ تو اب آدمی بالغ ہوتا ہے تب تک تو قلم اٹھی ہوئی ہے نا، اس کو جینے کا موقع ملتا ہے. پھر وہ جب اس کے اندر شعور پیدا ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے، تو پھر اس کا ایگزام سٹارٹ ہو گیا. اور ایگزام کے اندر بھی اس کو فیل مارک سزا کے لائق کب بنے گا وہ؟ اگر وہ نشانی دیکھ کر اس کو میسج ملتا ہے. جیسا ہم لوگوں نے کئی ویڈیوز میں اس کے پروفز بتائے ہیں، بہت سارے پروفز ہیں قرآن میں، حدیث میں، جس سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جس کو میسج ہی نہیں ملا اس کو سزا بھی نہیں ملے گی. سزا کس کو ملے گی؟ جس کو میسج ملے گا. اور یہ چیز دنیا آخرت دونوں ملا کر اس کو میسج جب اس کے سامنے آ جائے گا پھر بھی وہ انکار کرتا ہے، تبھی وہ اس کو سزا کے لائق بنے گا. قرآن کی آیت ہے سورہ 15، سورۃ الاسراء سورہ 17 آیت نمبر 15، آپ پڑھ لیجئے. ٹھیک ہے، آپ کو کیا لگتا ہے بات سمجھ میں آئے پھر بھی انکار کرے تو سزا ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ سزا کے لائق ہوا نہیں ہوا؟ ہاں ہوا، بٹ دیکھیے میرا ٹھیک کوشچن ہے، یہ ہے تو کہ انٹرفیو کرے جیسے کہ کرے آپ نے کیوں کرے ایگزام کے اندر؟ انٹرفیو کرے کیوں کرے گاڈ اوپر والا؟ تو ایگزام کیسا ہوا پھر اگر ہر چیز میں انٹرفیئر کر رہا ہے؟ ہاں لمیٹڈ فری ول ہے کہ ایسا نہیں کوئی چاہے دنیا انسان چاہے میں دنیا کو ہی ختم کر دوں، تو نہیں، اس کا لمٹ ہے فری ول کی. لیکن وہ لمیٹڈ فری ول ایگزام کا ریکوائرمنٹ ہے نا. انصاف کیسے ہوا پھر تو غلط بات ہے نا کہ ہاتھ پکڑ کر کے ایگزامینر خود اس کا ہاتھ پکڑ کر کے صحیح جواب لکھا رہا ہے، تو ایگزام کیسا ہوا پھر؟ آپ ایسا چاہتے ہیں ایگزام کے اندر اس کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو صحیح جواب لکھایا جائے؟ نہیں نہیں. ٹھیک ہے، پرابلم کیا ہے پھر؟ آپ تو کافی چیزیں صحیح بول رہے ہیں پھر پرابلم کیا ہے؟ جی دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے کہ جی اگر کوئی بندہ بالغ ہوا تب تک تو اس پر کچھ گناہ نہیں تھا. ابھی ہو کر ایک ویک یا ایک مہینہ جیا، ابھی تو وہ سیدھا کیا بولتے ہیں ایکسپلور ہی نہیں کیا ہے، تو اس کے اوپر بھی ہوگا. کون بالغ ہوا؟ آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہوا وہ؟ بالغ ہوا اور 1 ویک کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، 1 منتھ کے بعد ٹھیک ہے انتقال ہو گیا سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کو پتا تو ہے کہ ابھی تو انسان جو پیدا ہوتا اس نے ایکسپلور ہی نہیں کیا ہے، تو اس کا کیا ہے، ہوگا؟ ٹھیک ہے دیکھیے اس کے اوپر بات کیا ہے، سمپل میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں. اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں آسمانوں میں، زمین میں، ہمارے خود کے نفس میں. اور حق کیسا ہے نا، سچ. اللہ تعالیٰ کا سچ قد تبین الرشد من الغی، صحیح ایک دم واضح، حق بات ایک دم کلیئر ہے. حق بات کلیئر ہے. اب حق بات واضح ہے، اللہ کی نشانیاں ہے، ہاں، پھر بھی کوئی انسان غلط راستہ چن لیتا ہے تو کیا اس کے اوپر سزا آ جائے گی؟ قرآن کے اندر دیا ہے کہ جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے آئے؟ تو کہیں گے وہ ہاں ڈرانے والے آئے، فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا، وی ریجیکٹڈ دیم، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. ہاں، تو پھر ان کو سزا ملے گی. اب یہ شخص کے پاس میسج ہی نہیں پہنچا تو پھر اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اس کا الگ معاملہ ہوگا. اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا، کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ناانصافی نہیں کرے گا. انسان کو وہی ملنے والا ہے جس کا وہ مستحق ہے. ہاں، اب ہم ہو سکتا ہے دنیاوی طور پر کسی کے بارے میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسلم ہے لیکن وہ اندر ایمان والا ہے نہیں، اللہ فیصلہ کرے گا. اور کوئی ایسا بھی شخص ہو سکتا ہے جو باہر سے دکھ رہا ہے نان مسلم ہے، ہاں نان مسلم ہے، اس کے پاس اسلام کا میسج نہیں پہنچا، لیکن اس پاس اسلام کا میسج نہیں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، صحیح مسند احمد میں حدیث ہے کہ 4 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ سے حجت کریں گے قیامت کے دن. ایک کہے گا کہ اللہ اسلام کا آیا میرے پاس لیکن مجھے سنائی نہیں دیا، وہ بہرا تھا، اس کو کچھ سنائی نہیں دیا، آیا میسج لیکن سنائی نہیں دیا. دوسرا کہے گا کہ اللہ اسلام کا میسج آیا لیکن میں پاگل تھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یعنی سنا بھی لیکن سمجھ میں نہیں آیا. تیسرا وہ ہے جو کہے گا کہ اللہ اسلام کا پیغام آیا
لیکن وہ بہت بوڑھا تھا اس وقت پر, اس کو برابر سے سمجھ میں نہیں آیا, انہیں سنا بھی سمجھا بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن برابر سے نہیں سمجھ میں آیا. اور تیسرا وہ ہے, چوتھا وہ ہے جو فترے کے دور میں پیدا ہوا, 2 نبیوں کے بیچ کے پیریڈ میں, وہ کہے گا اللہ اسلام کا پیغام میرے پاس آیا ہی نہیں. اور وہ 4 لوگوں کا اللہ تعالیٰ ایک امتحان لے گا, کہ اللہ ان سے عہد لے گا, وعدہ لے گا کہ تم میرے اس رسول کی بات مانو گے, فرشتے کو رسول بنایا جائے گا, اس کی بات مانو گے, عہد لے گا, اور وہ فرشتہ ان کو لے کر جائے گا اور ایک ایسی جگہ پہ پہنچے گا جہاں پہ وہ ایسی جگہ پہ پہنچیں گے جہاں انہیں آگ دکھے گی, اور فرشتہ کہے گا ادخلو, اس میں داخل ہو جاؤ. اب جو لوگ فرشتے کی فرما برداری کریں گے, اللہ کے بھیجے ہوئے جو رسول ہیں اس وقت پر ان کے لیے, اس کی بات جو مانیں گے اور اللہ کے پاس جو عہد کر کے آئے تھے وہ عہد کو پورا کریں گے, تو وہ لوگ جنت جائیں گے. اور جو لوگ آنکھ دیکھ کر کے نہیں جائیں گے, اس کے اندر نافرمانی کریں گے, تو پھر ویسے لوگ جہنم جائیں گے. لیکن ہمیں کیا پتا چلتا ہے, یہ ہمیں حدیث سے باتیں پتا چل رہی ہے. انسان جو ہوتا ہے نا, عادتوں کا غلام ہوتا ہے. اب کئی سارے لوگ جو ہوتے ہیں, زندگی ان کی ایسی ہوتی ہے, ان کو صحیح کیا غلط کیا جاننے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہے. ان کو بس چاہیے میری خواہشات کی پیروی کہاں ہے, میں اپنے خواہشات کے مطابق کیا کر سکتا ہوں, صحیح غلط میں انٹرسٹ نہیں میں ہوتا ہے. یہاں کچھ بولنا چاہتا ہوں. تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا, ایسے لوگ جو وہ چیز کریں گے ان کی ویسا ہی نیچر رہے گا جو وہاں ظاہر ہوگا, اوپن ہو جائے گا, معاملہ ظاہر ہو جائے گا. تو انسان کے یہ امتحان کا رزلٹ آئے گا, اور صحیح راستے پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. آپ کو کیا لگتا ہے, صحیح راستے پہ چلنے والے کامیاب نہیں ہوں گے, غلط راستے پہ چلنے والے جی فیل نہیں ہوں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ہوں گے. پھر اچھا بھائی, آپ نے جب کہا نا زید بھائی کے سوال کے جواب میں کہ اللہ جس کو مانتے ہیں آپ خالق, وہ پرفیکٹ ہے, تو جب آپ نے پرفیکٹ مانا تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ انصاف والا بھی ہے, عادل بھی ہے. اور اس کا پرفیکٹ جب مانا آپ نے تو یہ بھی مطلب ہے کہ عالم بھی ہے. تو عادل بھی گویا, اگر آپ عادل نہیں مانتے تو پرفیکٹ نہیں ہے, آپ عالم نہیں مانتے تو پرفیکٹ نہیں ہے. تو جب آپ پرفیکٹ مانتے ہیں نا تو اس کے انصاف پر بھروسہ ہے, اور اس کے علم پر بھی بھروسہ ہے کہ اسے خوب معلوم ہے کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے, کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. اور وہ عادل بھی ہے کہ کسی مظلوم کو جو ہے ایسا نہیں کرے گا کہ اس کا حق نہ دے, اور کسی ظالم کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا کہ اسے سزا نہ دے, یا اس کو اگر معاف کرنے کا بنتا ہے تو معاف نہ کرے. تو یہ 2 باتیں اس میں شامل ہیں. اگر آپ پرفیکٹ مانتے ہیں تو یہ دونوں باتیں بھی مانی, اور جب آپ یہ دونوں باتیں مانیں گے نا تو کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا, پھر ساری باتیں خلاص ختم ہو جائیں گی. پھر شیخ نے جو کہا نا, جی آپ کو کیا لگتا ہے, ابھی بتائیے. جی دیکھیے, مجھے کریٹر کے ہونے پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, وہ ہے, وہی سنبھال رہا ہے, وہی چلا رہا ہے. لیکن جو کنسٹرکٹ آف اسلام ہے اس میں بہت ساری چیزیں مجھے درست نہیں لگتی. ٹھیک ہے, آپ جو لائن آف آرگیومنٹ لے رہے تھے وہاں تک جو بات ہوئی, کیا یہ بات آپ کو اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے جو باتیں ہوئی ہماری؟ جی ٹھیک ہے, اب کنسٹرکٹ آف اسلام میں کیا چیز نہیں سمجھ میں آتی آپ کو؟ جیسے کہ دیکھیے, آپ خود کہتے ہیں کہ اگر جو بندہ توحید پر آ گیا اس کے لیے جنت ہے, لیکن آپ خود بہت سارے ڈویژنس ہیں مسلمس میں جہاں ایون تو وہ مسلم ہے لیکن پھر بھی وہ جہنمی ہے, یا پھر انہیں جہنم میں ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے. اور دیکھیے اراؤنڈ 2 بلین مسلمس ہیں, لیکن اس میں سے بھی صرف سلفی, اور اس میں بھی صرف تھوڑے لوگوں کو کریکٹ امیج آف, مطلب کیا بول رہا ہوں, کریکٹ کانسیپٹ آف اللہ پتہ ہے, اس کے اسماء و صفات کے تعلق سے, اینڈ بہت ساری چیزوں کے تعلق سے. اور یہ اکثر اہل حدیث کو سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث ہی توحید جانتے ہیں, اہل حدیث سے کریٹر کو جانتے ہیں, دوسرے سے نہیں جانتے. تو دیٹ کریٹس اے ڈاؤٹ. دیکھیے اس میں ڈاؤٹ کی بات کیا ہے, اس میں آپ کو کس چیز میں ڈاؤٹ لگ رہا ہے؟ اگر دیکھیے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں, آپ نہیں کرتے تو دوسروں کو کیا کریں گے؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ اہل حدیث صرف جنت میں جائیں گے, باقی سارے کے سارے لوگ جہنم میں جائیں گے. اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھ رہا ہے, لیکن اس غلط عقیدے کی وجہ اس کی جہالت ہے یا اس کو غلط بات بتائی گئی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے یہاں بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ بطور ایکسکیوز اس بات کو قبول کرے گا, اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. ہم ایسا نہیں کہتے کہ صرف اہل حدیث ہی جنت میں جائیں گے, باقی سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے. غلط عقیدہ رکھنے والا بھی بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہاں معذور ہو جائے گا, اگر اس کا کوئی ایسا ایکسکیوز ہے جو ویلڈ ایکسکیوز ہے. تو ایسا نہیں ہم کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ اہل حدیث جنت میں جائیں گے, باقی سب جہنم میں جائیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے یہ جاننا ایک مسلمان پر واجب ہے. اس کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ اپنے طور پہ صحیح دین تک پہنچنے کی پوری اپنی ہر تعصب سے پاک ہو کر کے, ہر طرح کی مسلکی عصبیت سے پاک ہو کر کے, ہر طرح کے باعث جو ہوتے ہیں نا اس کو چھوڑ کر کے وہ صحیح دین پر چلنے کی کوشش کریں. ایک آدمی نے پوری کوشش کی,
پھر بھی کہیں اس سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی غلطی پر اس کی پکڑ نہیں کرے گا. لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھ رہا ہے اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے نا. اگر ایک بندہ اسلام کو قبول نہیں کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بات کہہ رہا ہے تو جیسے ہم اس کی اصلاح کرتے ہیں ویسے اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو مسلمان بول کر کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہے تو اس کی بھی اصلاح کرنی چاہیے. صحیح بات ہے. آپ خود بولو اس کے اندر، جیسے یہاں پہ بات آپ کے سامنے ابھی میں نے جو رکھی، غیر مسلم ہو، غیر مسلم، اور جس کو حق نہیں ملا، میسج نہیں ملا، اور قیامت کے دن جب فرشتہ کہے گا جہنم کی آگ نہیں، اسے آگ دکھے گی اور آگ میں داخل ہونے کہا جائے گا، اور جب اگر جو لوگ فرما برداری کریں گے، بات مانیں گے اور داخل ہوں گے، وہ پائیں گے وہ آگ بردم و سلامہ، ٹھنڈک و سلامتی والی ہے. تو مجھے بتاؤ، وہ نان مسلم کے جنت جانے کی میں بات کر رہا ہوں، تو غیر اہل حدیث جنت جائے گا، وہ بات نہیں ہو سکتی. جس کو معلوم نہیں ہے میسج، جس کو صحیح بات نہیں پتا ہے، جو حق طلبی میں رہا، صحیح اور سچی بات کے پیچھے چلنے کی کوشش کرتا رہا زندگی بھر، تو کوئی غیر مسلم کے بارے میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جنت جائے گا، اگر وہ اس کے اندر یہ جو حدیث کے اندر بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس کے اندر جو کوالیفائی ہو کے پاس ہونے والے لوگوں میں ہوگا تو وہ بھی جنت جائے گا. تو نان اہل حدیث کیا ہوا بھائی؟ اور سمجھنا کیا ہے، جہنم کے تعلق سے بھی دو چیزیں ہیں. ایک ہوتا ہے ابدی جہنم، ہمیشہ کی جہنم، اور ایک ہوتا ہے ٹیمپرری جہنم، جو کچھ گناہ جو اس نے جرم ایسے کیے، سزا کیے، اس کی نیکیوں پہ بھاری نکلا ہے گناہ اس کے، تو وہ جہنم جائے گا. تو ایسے اہل حدیث بھی جا سکتا ہے ایسے ٹیمپرری جہنم میں کہ بھائی عقیدہ صحیح ہے، توحید والا ہے، اتباع سنت پہ چل رہا ہے، لیکن گناہ اس کے زیادہ ہو گئے تو وہ جہنم جائے گا، ٹیمپرری جہنم. لیکن ہمیشہ کی جہنم تب ہے جب وہ کفر کرے، انکار کرے، شرک کرے، تو اس کے لیے ہے. تو ابھی یہاں پہ آپ نے جو اپنا نام رکھا ہے نا مسلم ڈیسٹ، تو ڈیسٹ کس کو بولتے ہیں؟ جو گاڈ کے وجود کو تو مانتا ہے لیکن یہ مانتا ہے کہ اس کا انٹرونشن نہیں ہے دنیا میں، یعنی انٹرفیئرنس نہیں ہے دنیا میں. تو آپ کا جو نام ہے، میں اس نام کے بیسس پہ آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ کا کیا ماننا ہے؟ اوپر والے نے بنا کے ایسے ہی چھوڑ دیا، ایسے ہی دنیا چل رہی ہے، یہ آپ کو ایسا مانتے ہو آپ؟ دیکھیے، اگر میرے سامنے کوئی کچھ غلط ہو رہا ہے تو میں آبویسلی اس میں انٹرفیئر کروں گا، اور خاص کر اگر میرے خاص لوگ ہو تو آبویسلی ایگزام ہے کروں تو گا. بھی جا کے انٹرفیئر کریں گے آپ؟ اگر آپ کو ایگزامنر بنا کے کہیں بھیجا جائے اور غلط جواب کوئی لکھ رہا ہے تو آپ انٹرفیئر کر کے اس کو روکیں گے؟ نہیں، کیوں نہیں روکیں گے؟ غلط کر رہا ہے نا وہ، نہیں روکیں گے اس کو؟ بٹ اس سے پہلے پریپریشن کا بھی تو ٹائم دیا جاتا ہے. ایگزام یا ہے نا، یہی تو پریپریشن کا ہے. ٹائم دیکھو کہاں آپ جاتا ہے؟ بتاؤ. بھائی پریپریشن کا ٹائم جو آپ بول رہے ہیں تو اس پریپریشن کا ٹائم دیا نا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے نبی پیدا بھیجے، ہونے سے اللہ پہلے. تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی فطرت میں خدا کے موجود ہونے کی ایک احساس رکھا، اس کو عقل دی، پھر اس عقل کے ساتھ کائنات میں اتنی ساری نشانیاں رکھی، اور ان سب کے باوجود بھی دیکھیے انصاف ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ بتائیں، آپ خود بتائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کہہ رہے کہ میں انٹرفیئر کروں گا، آپ یہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مطلب عدل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے انسان کے ساتھ میں؟ ہونا چاہیے بے شک، نو ڈاؤٹ. یہ احساس آپ کے اندر کس نے پیدا کیا ہے کہ عدل ہونا چاہیے؟ مورالٹی ہے سب میں. نہیں، آپ چاہے خدا کے وجود کو مان رہے ہیں، آپ یہ بھی مان رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کی فطرت، آپ کی سوچ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تو یہ جو آپ کا ایک اصول ہے کہ عدل ہونا چاہیے، یہ کہاں سے آیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے یا اپنے آپ سے پیدا ہو گیا ہے؟ نہیں، آبویسلی کریٹر نے. جو کریٹر آپ کے اندر یہ احساس پیدا کر رہا ہے کہ عدل ہونا چاہیے، آپ اس کے بارے میں اتنے بدگمان کیوں ہیں کہ وہ عدل نہیں کرے گا؟ آپ کی بات تب صحیح ہوتی ہے. جی، جس کریٹر نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو شعور دیا عدل کا، آپ کو سینس دیا کہ بھئی انصاف ہونا چاہیے، جسٹس کا سینس جو ہمارے اندر ہے وہ پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. تو جس خدا نے ہمارے اندر جسٹس کا سینس رکھا ہے، ایک عدل کا احساس ہمارے اندر رکھا ہے، ہم کیوں اس کے بارے میں بدگمان ہے کہ وہ عدل نہیں کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ یہ بات ہو سکتی ہے کہ بعض مرتبہ ہم کو اس کے عدل کے تقاضے سمجھ میں نہ آئے کہ وہ عدل کیسے کرے گا. تو بھائی ہم آل نوئنگ نہیں ہے نا، ہم کو ہر چیز نہیں پتا ہے. ممکن ہے کہ اس کے عدل کا کوئی تقاضا ہمارے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، بہت ساری چیزیں ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہیں، لیکن ہم اس کو اپنے سے زیادہ سمجھنے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں. بھائی میں ایروپلین میں بیٹھتا ہوں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پائلٹ کیسے چلا رہا ہے، تو لیکن کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پائلٹ ایروپلین کیسے چلا رہا ہے، اس کا مطلب تھوڑی کہ اب میں یہ ایروپلین پہ بیٹھوں گا ہی نہیں. مجھے اس کے علم پر اعتبار ہے، اس پائلٹ کے علم پر اعتبار ہے کہ بھئی اس کا علم ہے، وہ جانتا ہے چلانے والا. میں جانتا تو نہیں ہوں لیکن مجھے اس کے علم پر اعتبار ہے.
تو اس کائنات کے بنانے والے کے علم پر ہم اعتبار کیوں نہیں کر سکتے؟ چلو مان لو کہ کچھ تقاضے ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے عدل کے، کہ کیسے کرے گا اللہ تعالیٰ عدل، یا کچھ چیزیں ہم آپ کو نہیں سمجھا پا رہے، ہم کوشش کر رہے ہیں سمجھانے کی لیکن ہم نہیں سمجھا پا رہے، لیکن یہ بیسک بات تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو ایک اصول مان کر کے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرے گا۔ اب کیسے عدل کرے گا، ہو سکتا ہے اس کے تقاضے مجھے سمجھ میں نہ آئیں، تو میں اپنی جہالت کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہوں کہ بھائی چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ پہ، اللہ جیسا چاہے گا ظلم کرے گا، میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، میں اپنے اختیار سے اچھا راستہ چنوں، اللہ عدل کرنے والا، انشاءاللہ تعالیٰ عدل کرے گا۔ یہ کیوں نہیں کر سکتے ہم؟ جی شیخ، بارک جی اللہ فیکم۔ ہاں، بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ یہ بات سوچئے، دیکھو اگر دنیا سب کچھ ہوتی نا تو آپ کا سوال ویلڈ ہوتا، لیکن یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ جو ظلم کر کے گئے دنیا سے، ان کے ساتھ ان کو اپنی ظلم کی سزا ملے گی۔ جو کروڑوں لوگوں کو مار کے گئے ان کو سزا ملے گی، جو ظلم کر کے گئے، اور جو مظلوم گیا، جس کا حق لیا وہ گیا، اس کے مسلم ساتھ بھی کیوں نہ ہو۔ ہاں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کے ساتھ انصاف ہوگا نا، تھوڑی سی مسلمانوں کے ساتھ انصاف ہوگا، سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ یہ دنیا کو سب کچھ سمجھو گے تو سوال رہتا ہے، لیکن جب بگ پکچر دیکھتے ہو، سمجھتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو تھوڑی ہے، آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایگزام چل رہا ہے، ایگزام ہمیشہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، ایگزام ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کے اوپر بہت بڑی چیز بیسڈ ہوتی ہے۔ ہاں، ہم لوگ اناج کے کچھ دانے دیکھ کر پوری جو سیک ہے اس کے اوپر فیصلہ لگاتے ہیں کہ صحیح سیمپل ہے غلط سیمپل ہے۔ یہاں پہ ہماری زندگی میں اتنا موقع تو ہے کہ جس کے اندر ایک انسان اچھا ہے برا ہے وہ اس کے سامنے کلیئر ہو۔ اب لاکھوں کروڑوں سال کا امتحان ہوتا، ہاں لاکھوں کروڑوں سال تو اور مشکل ہو جاتا ہے امتحان، یہ تو لمیٹڈ زندگی ہے، اس میں اچھا کام کرو پاس ہو جاؤں گے، اور اگر اس میں فیل ہو گئے تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آج ہماری کچھ باتیں ہوئی، لیکن آپ فریلی آپ سوچیں اس چیز کو، یہ زندگی کی ریالٹی ہے، اور ایک آپ بات بولنا تھا، ایک بات بولنا تھا، ڈی ایس نکال دو آپ کے نام ایک میں بات سے۔ ایک بات جی بولنا بتائیے، تھا۔ جی بولیے۔ جی دیکھیے، تو آج نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو آئی ایم سیریس، میں سیریس ہوں اس بات کو لے کر کے، اگر سمجھ میں آئے تو ضرور فالو کروں گا۔ جی تو جی آج کی جو تو میں یہ کہہ ڈسکشن رہا میں تھا کچھ کہ باتیں آئی، ہاں بولیے دیکھیے کیا۔ میں جی ایک بات آپ سے بولوں گا، بات سمجھ میں آئی والی جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، ہر بات ضروری نہیں کہ ایک ایک چیز آپ کی عقل کے معیار پہ، ہر چیز اپنی جزئیات کے ساتھ، ہر تفصیل کے ساتھ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ بیسک جی چیز آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، ہے نا۔ اب یہ کہ ہر عدل آپ کے سمجھ میں آئے، تو آپ مخلوق ہے نا، مخلوق کبھی بھی خالق کی پوزیشن پہ رہ کر کے ہر چیز کو نہیں سمجھ سکتی، خالق کی پوزیشن سے آپ ہر چیز کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ مخلوق کی پوزیشن پہ کھڑے ہو کر کے خالق کے عمل پر سوال نہیں کھڑا کر سکتے ہیں۔ خالق کی پوزیشن الگ ہے، وہ آل نوئنگ ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ علم والا ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، وہ رب ہے، یہ اس کی پوزیشن ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہم بندے ہیں، ہم جاہل ہیں، ہم ناقص ہیں، ہم کمتر ہیں، کمزور ہیں، یہ ہماری پوزیشن ہے۔ تو ہم اپنی حیثیت کو اور اپنی پوزیشن کو بھول کر کے جب خالق کے افعال پر سوال کھڑا کرتے ہیں تو ہم غلط طرح سے سوال کھڑا کرتے ہیں۔ یعنی یہ مطلب یہ ایسا ہی ہے کہ جس نے جو ڈائمنشن دیکھی نہیں ہے اس ڈائمنشن کو وہ سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، ہم اپنی ڈائمنشن کے حساب سے اللہ تعالیٰ پر سوال کھڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ شرط آپ ماننے کے لیے مت لگائیے کہ مجھے ہر چیز تفصیل کے ساتھ پتہ چلے گی، جزئیات کے ساتھ سمجھ میں آئے گی، پوری ڈیٹیل سے سمجھ میں آئے گی تبھی میں مانوں گا۔ کچھ چیز اللہ تعالیٰ پہ آپ چھوڑ دیں، بیسک بات آپ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ عدل کرے گا، باقی اللہ تعالیٰ عدل کیسے کرے گا، اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ عادل ہے، اگر اس نے ہم کو سینس دیا ہے جسٹس کا تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ خود بھی جسٹس کرے گا۔ اس پر بھروسہ رکھیں، کچھ چیزیں بھروسہ رکھنے کی اور اعتبار کرنے کی ہوتی ہیں، اتنی بات آپ مان لیں، ابھی فی الحال آپ مان لیں، کلمہ پڑھ لیں آپ اس کی توحید کا اور اسلام میں داخل ہو جائیں، باقی چیزیں آہستہ آہستہ سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ جو چیز سمجھ میں نہیں آئی ضروری ہے کہ اس کا انکار ہی کر دیا جائے، جو چیز نہیں سمجھ میں آئی ہے اس کو مان کر کے اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے اس کو۔ جی شیخ، دیکھیے میں مانتا ہوں کہ گاڈ کریٹر کو سب ہم اپنی لمیٹڈ نالج سے نہیں سمجھ سکتے، لیکن کچھ چیزیں ہیں جو مجھے کھٹکتی ہیں، جیسے کہ ابھی نیو ایئر ہے، بہت سارے لوگوں نے اسٹیٹس لگایا تھا کہ نیو ایئر وش کرنا منع ہے، لیکن اس میں تو کفر شرک دونوں نہیں ہے، تو یہ کیوں منع ہے؟ اور دیکھیے نہیں وہ آپ میں نے فی الحال کیا کہا، ابھی جو ایمانیات کے بیسک اصول ان کو مان لیں، آپ اللہ کو مان لیں، اس کے وجود کو مان لیں، اس کے صفات کو مان لیں، یہ بات مان لیں کہ اللہ رب العالمین ہی خالق مالک ہے، اور اس نے جو دین نازل کیا ہے وہ اسلام ہے، اس نے جو رسول بھیجا ہے وہ اس کے سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن اس کی کتاب ہے، بیسک چیزیں آپ مان لیں۔ نیو ایئر
کو سیلیبریٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ جزئی چیزیں ہیں، اس کو سمجھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آہستہ آہستہ چلتے رہیں گے. دیکھیے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، آج رات ہم زندہ ہے، کل صبح ہم زندہ رہیں گے کہ رہیں گے نہیں پتا ہے. ایسا نہ ہو کہ بس ہم اپنی عقل کی وجہ سے ایک حق کا انکار کرتے رہیں اور اسی حالت میں ہماری موت آ جائے، اور جب ہمارے اوپر حقیقت کھلے اس وقت ہمارے پاس واپس لوٹنے کے لیے اور تسلیم کرنے کے لیے مہلت باقی نہیں بچے. ابھی جب تک کہ آپ کی سانس کی ڈور سلامت ہے، دل دھڑک رہا ہے، تب تک کہ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ قبول کر لیں، اور قبول کر لیں گے تو آپ کی قبولیت مانی جائے گی. جب آنکھیں بند ہو جائیں گی نا تو حقائق واضح ہو جائیں گے، اس وقت وہ ساری چیزیں ہم کو دکھائی دیں گی جو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، اور اس وقت ہم مان بھی لیں گے، پر اس وقت ماننا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. تو آپ ٹھیک، یہ سب تو جزئی چیزیں ہیں کہ یہ سیلیبریشن کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے، ان سب چیزوں پر بات ہوتی رہے گی، سمجھنے کا سلسلہ چلتا رہے گا. بیسک جو دین کی اصولی چیزیں ہیں نا ان کو مان لیں، تسلیم کر لیں، ان پر ایمان لے آئیں، اور پھر دین کو سمجھنے کی ایک جو جہد ہے اس کو جاری رکھیں، پھر اس کو جو اسٹرگل ہے اس کو جاری رکھیں، لیکن بیسک چیزوں کو مان لینے کے بعد. ٹھیک جی ہے، شیخ، میں ریڈی ہوں شیخ. جی شیخ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ کے دل سے ہر طرح کی شبہات، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آمین فتنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو محفوظ رکھے. دیکھیے میرے بھائی، زندگی بہت آمین. چھوٹی سی ہے، شیطان ہمارے پیچھے لگا رہتا ہے اور وہ شہوات اور شبہات کے ذریعے سے ہم پر حملے کرتا رہتا ہے. اس لیے ہم کو اپنے دین کو پختہ پکڑ کر کے رکھنا ہے، توحید کو پختہ پکڑ کر کے رکھنا ہے، اور شبہات کو دل میں جگہ نہیں بنانے دینا ہے. اپنی عقل جی کو شیخ. ناقص سمجھنا، اللہ کے علم کو کامل سمجھنا، یہ انسان کو بہت سارے فتنوں سے بچا لیتا ہے. کہ ٹھیک ہے کچھ چیزیں میری عقل میں نہیں آ رہی ہیں، لیکن میری عقل ناقص ہے کیونکہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ناقص ہے، میرا آبزرویشن بھی ناقص ہے، میرے ایکسپیریمنٹ بھی بہت محدود ہیں. تو میں اپنے عقل کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہوں. عبادت صرف اللہ کے سامنے سر جھکانے کا نام نہیں ہے، عقل جھکانے کا بھی نام ہے. کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کو جان لیا، مان لیا، تو اب میں نے اپنی عقل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دی. ہو سکتا ہے کوئی چیز میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن میں اپنی عقل اللہ کے سامنے جھکاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ جتنا آپ کا دل صاف ہوگا اتنا ہی دین کی حکمتیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سمجھ میں آئیں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت، استقامت عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. جی شیخ. اچھا، ایک جی چیز اور مجھے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ انکار کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اس چیز کو ہم نہیں مانیں گے تو جیسا ہم سوچ رہے ہیں ویسا ہوگا. ایسا ضروری نہیں ہے. ایک چھوٹے سے دماغ سے چھوٹی سی سوچ لے کر اتنی بڑی بڑی حقیقتوں کا انکار کر کے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے حساب سے دنیا ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے. آپ کے انکار سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. کوئی جانور کے بارے میں میں نے سنا ہے، شتر مرغ یا کون ہے، وہ شکاری کو دیکھ کر اپنی منڈی جو ہے ریت میں گھسا لیتا ہے. تو اگر وہ دیکھنا بند کر دے اس کا مطلب نہیں کہ وہ شکاری نہیں آ گیا اس کو نہیں پکڑے گا، وہ ایسا کر کے بھی وہ مارا جاتا ہے. اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نے اپنے حساب سے سوچنا شروع کر دیا تو ہمارے حساب سے پوری کائنات ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. تو آپ کا جی شیخ، نام ابھی جو مجھے ہے کیا کرنا ہے شیخ؟ آپ کو ابھی سب سے پہلے رینیم کرنا ہے. دیکھیے مین کہ آپ نے نام میں آگے مسلم بھی لکھا ہے، تو آپ مسلم بھی ہے، آپ کے دل میں ایک ایمان بھی ہے، اور آپ کنفیوژن کی وجہ سے ڈیسٹ لکھے تھے آپ نے. میرے خیال سے سب سے پہلی چیز آپ کو رینیم کرنا چاہیے. ہاں ہاں، ایسا بلیور کر کر دوں؟ لے اپنے آپ کو، جی، بالکل. ابھی کر دے بلیور، ہم پھر نہ لوگوں کے کرنا. لیے خوشی کی بات ہوگی. ہاں جی، میں بھائی کیا ہے رینیم آپشن؟ ہاں جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر زندگی دے، ایمان تو پر وہ ہم کو پوچھ اللہ رہے تھے تعالیٰ کیا موت کرنا ہے، تو ان سے ان کا مراد یہ تھا کہ کیا کلمہ پھر سے پڑھنا ہے، یا وہ جو پہلے تھا ہمیشہ سے مسلم نام بھی لکھے انہوں نے. جی جی. اچھا رینیم، ہاں ہو گئے ماشاءاللہ، بلیور. ماشاءاللہ پڑھ لیں، کلمہ پڑھ لیں. جس طرح کی باتیں آپ نے کہی ہیں وہ ایک طرح سے اسلام سے خارج کرنے والی بات ہے، تو آپ کلمہ پڑھ لیں ایک مرتبہ. جی میں پڑھوں، آپ پڑھیں گے شیخ؟ آپ پڑھیں، آپ کو پتا ہوگا کلمہ نا. جی اشہد ان لا الہ الا اللہ ارے بھائی یہاں کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جی. بارک اللہ فیکم، اور جزاکم اللہ کچھ خیر. شبہات، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے. اور جی ضروری نہیں کچھ شیخ شبہات آ جائے نا تو ایسا بھی نہیں کہ آدمی جو ہے کافر ہو جائے. کچھ شبہات کے مرحلے میں اچانک کوئی بات آ گئی، آدمی بول رہا ہے تو ضروری نہیں ہے فوراً، یعنی مسلمان تھا، کچھ شبہات آئے، کچھ بول دیا، کچھ سوال اٹھا دیا، تو ہم سمجھتے ہیں اگر کلمہ نہیں بھی پڑھتا ہے تو وہ ریکنیکٹ ہو جاتا ہے اسلام سے. اسلام سے بالکل خارج نہیں ہوتا ہے. اسلام سے خارج کرنے کے لیے بہت سارے وہ ہوتے ہیں، بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے کہ کسی کی تکفیر کریں. بھائی ایسے آدمی کلمہ پڑھنا چاہے پڑھ لے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اسلام سے خارج ہو گئے آپ کا کلمہ پڑھنا ضروری ہے، تجدید ایمان ضروری ہے. ایسا ہم نہیں کہتے، لیکن آپ کو پڑھنا ہے پڑھ لیں، کوئی بلکہ کلمہ پڑھتے رہنا چاہیے. ہم کوئی بات کہتے ہیں تو شروع میں جو ہے تشہد پڑھتے ہیں، تقریر کرتے ہیں تو تشہد پڑھتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر ہم پڑھتے رہنا چاہیے. بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ. ہاں جی تو شیخ، بلیور مل بھائی کے آپ دعا بات کریں کر شیخ. کے جی ہم سب کو اللہ استقامت دے، اور جو حقیقت ہے جو واضح ہے، کلیئر ہے، اللہ آپ کو
اسی ایمان کے ساتھ یقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ چلیے اور میرے رابطے بھائیوں، میں رہیں زید بھائی ان کو ایک بار بول دیں کہ مطلب مزید اگر کچھ ڈاؤٹ ہو کبھی تو رابطہ کر لیں گے، شکوک و شبہات اگر کچھ آئے تو رابطہ کر لیں گے، انشاءاللہ ہم لوگ موجود رہیں گے کبھی بھی۔ جی اور ہم لوگ بھی ہیں یہاں پر، اور آپ بھی اور بھی کوئی بھائی ہے جس کو ایسے کوئی سوال پریشان کر رہے ہیں کبھی کوئی، تو آ جائیے بات کریے، ہمارا کوئی دوسرا ٹاپک بھی چل رہا ہے تو بھی ہم لوگ اس ٹاپک پہ بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا صرف یہ ڈاؤٹس کو کیسے نہیں، ٹیکل کرے شیخ؟ ہاں جی دیکھیے صرف یہ نہیں کہ اظہار حق ہے، یہاں کی ٹیم ہے اسی سے جڑے رہیں، سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ آپ کے لیے بہترین راستہ یہ، ہم سے بھی جڑیں، آپ علماء سے جڑیں، جس جگہ آپ ہیں وہاں جو سلفی علماء ہیں، علماء حق ہیں، ان سے جڑیں، مسجدوں میں جائیں، عبادت سے جڑیں، تو اپنا علم تازہ کرتے رہیں، علم جو ہے لیتے رہیں، علماء سے جڑے رہیں، تو یہ سب سے بہترین ذریعہ۔ علماء سے جو کٹا وہ گیا۔ ہم 4 لوگ پوری ہندوستان یا پوری دنیا کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے، اس لیے ہر جگہ اللہ نے علماء پیدا کی، ہر جگہ لوگ ہیں، وہاں سے جڑے رہیں اور یہاں بھی آتے رہیں، یہاں بھی اپنے سوالات رکھتے رہیں۔ جی مجھے ایک چیز وہ لگتی ہے کہ اگر میں جا کر بتاؤں گا تو ان کے دل میں آ جائے گا کہ اور جانتے ہیں، اس لیے تھوڑا ہیزیٹیٹ کرتا ہوں۔ جی صحیح، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے بلیور بھائی، جزاک